جانور اس طرح تعظیم کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ تو حضور نے کہا نہیں، یہ جانور کر رہے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ یہ جانور ہے، ان پر احکام شرعی نہیں ہے، شعوری نہیں ہے، لیکن تم انسان ہو، تمہارے تقاضے ہیں، تمہارے تقاضے ہیں کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ انسان سجدہ کرے، جانوروں کی حد تک تو میں پسند کر لیتا ہوں کہ اس طرح وہ تعظیم کرے، اگر مجھے پسند ہی ہوتی یہ چیز تو میں عورتوں کو حکم نہ دیتا کہ اپنے شوہروں کو کرے۔ تو میں نے تو مجھے یہ طریقہ تعظیم کا پسند نہیں ہے، طریقہ تعظیم پسند نہیں تھا، یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ شرک تھا۔ اور چوتھا یہ کہ اگر وہ عبادت کا ہی سجدہ تھا تو نعوذ باللہ من ذالک، پھر رسول اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے، تو کیا شوہر کی عبادت کرنے کا حکم دیتے نبی؟ یہ بھی مثال بھی نہیں دی جا سکتی تھی اس کی۔ اور اسی چوتھے پوائنٹ میں آپ یہ لے لو تو یہ سارے نقاط سے بات پتہ چلا کہ وہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ تو اب اگر وہ عبادت کا سجدہ کوئی کہتا ہے اور کہتے کہ نہیں عبادت کا ہی سجدہ تھا اور وہ شرک تھا اس لیے رسول نے صحابہ کو منع کر دیا، تو ہم کہتے ہیں جناب صرف منع نہیں کیا جاتا، شرک کی نیت کرنے پر، شرک کا ارادہ کرنے پر توبہ کا بھی حکم دیا جاتا، مگر نبی نے وہاں کوئی حکم نہیں دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ تعظیم کا سجدہ ہے تو یہ شریعت میں حرام ہے، شرک۔ ہم تعظیم کے سجدے کو جائز کے لیے نہیں بیٹھے، یہ پہلے آپ سوچ لیں، غلط فہمی میں نہ پڑے کہ بھائی ہم تعظیم کے سجدے کو جائز ثابت کر رہے ہیں، ہم جائز نہیں ثابت کر رہے، ہم حرام ثابت کر رہے ہیں اور رد ان کا کر رہے ہیں جو اس کو شرک کہتے ہیں، جو افراد کا شکار ہے۔ ہم کہتے ہیں حرام کو شرک مت بولو، شریعت پہ افترا مت باندھو، شریعت پہ تہمت مت لگاؤ، اپنی خود ساختہ شریعت مت بناؤ۔ اور اگر تم ایسی ایک خود ساختہ شریعت گڑھ لو کہ جس میں حرام ہے اور تم حرام کو شرک بولو تو تم حرام کو شرک بول کے مسلمانوں کو تو مشرک نہ قرار دے پاؤ گے، خود یہ شرک کا حکم تم پہ لگ جائے گا، تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، جس کا بیان گزشتہ تقریر میں ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہمارا جو یہاں آج کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو یہ سمجھانا کہ ہمارے علماء، ہماری شریعت خود تعظیم کے سجدے کو پسند نہیں کرتی، مگر اس کو شرک بول کر مشرک بولنا مسلمانوں کو، اور یا یہ کہ بھائی مشرک ہو جا رہے ہیں، بریلوی لوگ سجدے کر کر کے مشرک ہو جا رہے ہیں، اور یہ بہانہ بنا کے جو آپ فرقے بات چھوڑ رہے ہو، مختلف فرقے بنا رہے ہو، مختلف فرقوں پہ چلے جا رہے ہو، اچھا خود فرقے بدل کے چلے جاتے ہیں، ایک عجیب تماشا ہے یہاں۔ میں پہلے بریلوی تھا، الحمدللہ اب میں توبہ کر کے اہل حدیث ہو گیا، بریلیوں فرقہ واریت مت پھیلا۔ ابے فرقہ تو تو نے بدلا، فرقہ واریت تو پھیلا رہا ہے۔ ہم تو اپنے جہاں تھے وہیں ہیں، جہاں تھے ہمارے باپ دادا تھے ہم وہیں پہ ہیں، اور آج بھی وہیں ہیں، ہمارے باپ دادا بھی وہیں تھے، ہم بھی وہیں ہیں۔ فرقہ تو تو نے بدلا، بدل تو رہا، جا تو رہا، بولتا فرقہ نہ بنا، تو بنا تو نے لیا نا فرقہ، وہ تو پہلے سے جو سنی بنایا ہم وہیں ہے، تیرا بدلا جانا تو خود سب ثابت کر رہا ہے کہ تو نئے فرقے میں۔ تو آج کل جو وہابیوں نے ایک مشغلہ بنا لیا ہے نا اپنا کہ سجدہ تعظیمی کو وہ جو حرام ہے شریعت میں اس کو شرک بولتے ہیں، ہم اس کی تردید کر رہے ہیں، اور تردید اس بات کی کر رہے ہیں کہ اگر تم حرام کو شرک بولو گے تو پھر اللہ کی اس آیت کو پھر یاد کرو کہ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 87، اللہ فرماتا ہے حد سے آگے مت بڑھو کہ بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب ایک چیز یہاں یاد کر لیجیے آپ، پھر میں ایک بات دہرا دوں، میں پہلے بول چکا ہوں کہ شرک اگر ہے تو ہر شریعت میں شرک شرکی ہے، یہ بات ایک اصول یاد رکھ لیجیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے اس سے بڑا جاہل نہیں کہ ایک کام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز ہو اور نبی کی شریعت میں وہ شرک ہو جائے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ شرک کا ایک ایسا قانون رہا، شرک اور کفر یہ دو ایسے ہیں کہ چیزیں حرام اور حلال مختلف شریعتوں میں الگ الگ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم کی شریعت میں بہن اور بھائی کا نکاح حلال تھا، رسول اللہ کی شریعت میں حرام ہے۔ یہ احکامات جو ہے دوسرے، اس میں حرام اور حلال میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ حرام تھا وہاں جائز تھا، یہاں حرام ہے، لیکن حضرت آدم کی شریعت میں جو چیز شرک تھی وہ رسول اللہ کی شریعت میں بھی شرک کی ہے، موسیٰ کی بھی شریعت میں شرک رہی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہر نبی کی شریعت میں شرک رہی۔ تو شرک کا اصول ایک ہی رہا۔ اب اگر سجدہ تعظیمی کو شرک سمجھ لیا جائے، اگر سجدہ تعظیمی کو شرک سمجھ لیا جائے بجائے اس کے کہ وہ حرام ہے، اس شریعت میں حرام ہے اور پچھلی شریعت میں وہ حالانکہ حرام بھی نہیں تھا، جائز تھا، تو پھر اللہ پہ تہمت نہیں ہے کہ معاذ اللہ پچھلی شریعت میں شرک کی اجازت دے دی اور شریعت میں شرک بول کے اسلام سے خارج بتایا جا رہا ہے، یہ تو اللہ پہ تہمت باندھنا ہو گیا۔ تو آئیے قرآن عظیم سے دلیل لیجیے، پارہ نمبر 1 ہے اور سورہ بقرہ آیت 34، رب فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह फरमाते हैं, और हबीब याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि तुम सब आदम को सजदा करो, तो सब के सब सजदे में गए। कौन नहीं गया? सिर्फ एक था, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, वही था जिसने सजदा नहीं किया। और जब सजदा नहीं किया तो शिर्क से बचा ना। क्या बात है, बहुत अच्छे था, बहुत सजदा गैरुल्लाह अगर शिर्क है तो शिर्क से बचा ना। मगर कुरान क्या कह रहा है? अबा वस्तकबरा, घमंड किया, वकाना मिनल काफिरीन, और हो गया काफिरों में से। तो ये कौन सी बात हुई भाई कि वो शिर्क से बच रहा और कुरान कह रहा काफिर हो गया? तो वो शिर्क नहीं था, वो ताजीम थी, और उसने ताजीम का इनकार किया। तो अब यहाँ तो कुरान से वाज़ेह है कि पिछली शरीयत में जायज़ था, और जायज़ कितना था कि ऐसा कोई फरिश्ता नहीं था जिनकी तादाद भी हम नहीं जानते। ला तादाद फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ खुल 6 पॉइंट मैं नकल कर रहा हूँ, 6 नुकात बयान कर रहा हूँ। पहला कि अल्लाह ने जो सजदे का हुक्म दिया था फरिश्तों को, वो ताजीम का था कि इबादत का था? वहाबियों से पहला सवाल है मेरा कि जरा हिम्मत करके कोई इनका माइकल अल मौलवी आके बताएं कि हर सजदे को जो शिर्क शिर्क बोल रहे, कबर पुजवा, कबर को सजदा किया, कबर पुजवा मुशरिक, कबर पुजवा मुशरिक। तो ये सारे फरिश्ते आदम पुजवा थे? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छी। तो आदम पुजवा बोलो फिर फरिश्तों को, और जिब्रील भी नहीं बचा फिर उसमें, मिकाइल कोई फरिश्ता नहीं बचा जी, सब आदम पुजवा हो गए। फिर ताजीम का था, इबादत का सजदा नहीं था, वरना अल्लाह पर फिर शिर्क करवाने का इल्जाम आ जाएगा। दूसरा, इब्लीस इबादत का मुनकिर था कि ताजीम का मुनकिर था? अरे वो इबादत का तो इतना पक्का था, इतना पक्का था, 90 करोड़ साल इबादत किया उसने, और जब जब अल्लाह ने कहा वो इबादत करता रहा, जब जब उसको हुक्म दिया गया इबादत करता रहा। लेकिन जैसी बात ताजीम किया, इनकार कर दिया। तो बिल्कुल हूबहू उसके नक्शे कदम पर ये भी है, ये भी इबादत के लिए तैयार है, ताजीम के लिए तैयार नहीं है। वो आदम की ताजीम के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं, और ये मुस्तफ़ा की ताजीम के लिए उठने के लिए तैयार नहीं। अंदाज वही है दोनों का, एक झुकने के लिए तैयार नहीं था, एक उठने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ एक और नुक्ता देखिए, वइस्कुल्ना लिल मलाइकति जुदू, ऐ मेरे हबीब याद की जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। इब्लीस से गलती क्या आई? वो सजदे ताजीमी और सजदे इबादत के फर्क को समझ ही नहीं सका। क्या बात है, ये नहीं समझ रहे। हाँ, वो ठोकर खा गया। वो समझ रहा था कि भाई मैं आदम को सजदा क्यों करूं, गैरुल्लाह के सामने क्यों झुकूं, मैं तो आग से पैदा किया गया हूं, ये मिट्टी से, मैं अफजल हूं, आला हूं, आला होकर अदना के सामने क्यों झुकी? मटेरियलों के तकाबुल के चक्कर में पड़ गया, हुक्म खुदाबंदी को नहीं देखा। तो वो अगर ये समझ लेता, और फरिश्ते मासूम थे, तो वो समझ गए कि यहाँ सजदा इबादत का हुक्म नहीं है, क्योंकि खुदा से बाइर है कि खुदा परवरदिगार आलम जो है वो इबादत के सजदे का हुक्म दे के शिर्क की तालीम दे, खुदा से बाइर है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक शिर्क से ज़्यादा कोई नापसंदीदा चीज़ है ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला जो है शिर्क का हुक्म दे। तो शिर्क का हुक्म तो दिया नहीं गया था। फरिश्ते समझ गए कि ये जो आदम को झुकने के लिए कहा जा रहा है आदम के सामने, ये ताजीमन झुकने के लिए कहा जा रहा है, ये ताजीम का सजदा करवाया जा रहा है, इबादत का सजदा। लेकिन इब्लीस इस फर्क को नहीं समझ सका। और एक चीज़ और कि ताजीम के झुकने के लिए उसने इनकार किया था, इबादत में झुकने के लिए इनकार नहीं किया था। तो किस चीज़ ने उसको अकड़ाया? कहा कि मैं मौलिमुल मलाइका हूँ, इनका उस्ताद हूँ, ये तो सब मेरे शागिर्द है, ये झुकते हैं, झुक जाए, मैं नहीं झुकूंगा, मैं मौलिमुल मलाइका हूं। तो पता चला कि कुफ्र कब आता है? जब घमंड आ जाता है, जब इल्म में। तो वहाबी भी समझ इसलिए नहीं पा रहा है कि वहां भी इल्म का घमंड आ गया, मैं तो अहले हदीस हूं, मैं बरेली की मानू क्यों, सुनू क्यों? क्या बात है, अच्छा नुक्ता है। जिस दिन इसके दिमाग में ये आ जाएगा कि भाई बरेलवी आशिक मुस्तफा, पहले सुनू तो बोल क्या रहा है, जिस दिन सुनने लगेगा खुदा की कसम हिदायत पाले। इसके इल्म का घमंड ही सुनने नहीं दे रहा है ये बरेलियों को। कहता क्या सुनना बरेलियों को यार, ये तो बस नबी की बात करते। हमने कहा कभी सुन तो बैठ के पूरा, सुनते नहीं है। तो उसको किसने जो है मतलब गुमराह किया, काफिर किया? उसके इल्म के घमंड ने। मैं मौलिम हूँ भाई, मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज इनमें भी हम अहले हदीस है भाई, हदीस के जानकार हम ही लोग यार, जबकि हदीस की हाँ भी नहीं समझते बेचारे। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला का इंसाफ देखिए आप, परवरदिगार आलम गुंजाइश नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह तो हर चीज जानता है ना, नियतों से बाखबर है ना। इब्लिस क्यों नहीं झुका, सब कुछ जानता है। और क्या जानता है? खुद वाज़े भी कर दिया, अबा वस्तकबरा, घमंड किया इसने, घमंड की वजह से नहीं झुका, देख तो रहा है ना। फिर भी कहा मैं परवरदिगार आलम, इंसाफ में कभी ना रह जाए। कल कोई ऐसे जाहिल ना आ जाए जो इब्लिस के पैरोकार हो जाए और कहे कि अल्लाह ने सफाई का मौका नहीं दिया इब्लिस को।
اس سے بھی تو پوچھ لیتا پہلے اللہ تعالیٰ کہ تو جھکا کیوں نہیں. ہو سکتا ہو ایسی دلیل دیتا کہ اللہ کو بھی قائل ہونا پڑتا معاذ اللہ. یہ اعتراض نہ آ جائے تو اللہ نے کہا اچھا چل تجھے اس بات کا بھی موقع دیتا ہوں, حالانکہ میں جانتا ہوں تو جھکا کیوں نہیں, اڑا کیوں ہے یہ بھی میں جانتا ہوں, کس تکبر نے تجھے جھکنے سے روکا یہ بھی میں جانتا ہوں. پھر بھی پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اللہ نے پھر اس کو کہا کہ اچھا چل بتا کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا. چل اب تو اپنی زبان سے بول, کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے, بتا آخر سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے, حالانکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے. اذ امرتک, میں نے تجھے حکم دیا, میرا حکم کیوں نہیں مانا تو نے. اب اس نے جواب دیا, دلیل دے رہا ہے وہ. دیکھیں دلیل کیا ہے اس کی, کہتا ہے قال انا خیر من, میں اس لیے نہیں جھکا کہ میں آدم سے بہتر ہوں, اس سے زیادہ اچھا ہوں. خلقتنی من ناری وخلقتہ من طین, اور بہتر میں اس لیے ہوں کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے اور مٹی سے بنایا. آگ کی فطرت بلندی ہے, مٹی کی فطرت پستی کی طرف آنا ہے, تو میں پست چیز کو کیسے, پست شے کو میں کیسے سجدہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دلیل کو قبول نہیں کیا, حالانکہ دلیل صحیح ہے کہ غلط ہے, ظاہراً تو صحیح ہے. جھوٹ تو اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. اس نے کیا کہا, میں آگ سے پیدا ہوتا. جھوٹ ہے کیا, آگ سے تو پیدا ہوا تھا, آدم مٹی سے بنے, یہ بھی سچ تھا. لیکن ایک بات اس میں ناپسند تھی اللہ کو, یہ تو نے سچ کہا کہ تو آگ سے پیدا ہوا, یہ بھی صحیح ہے کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے, یہ بات تیری پسند نہیں. انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. تو کون ہوتا ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والا, میں جس کو بہتر بنا دوں وہ بہتر ہے. تو یہ تیری بات میں مان لیتا اور چھوڑ دیتا تجھے, کہ تو کہتا میں آگ سے پیدا ہوا اس لیے تکبر آ گیا, اللہ چل جانے دے, معاف کر دے, چھوڑ دے. مگر آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا, نبی سے کمپیئر, نبی سے کمپیئر اللہ کو پسند, نبی سے کمپیئر, میرے محبوب سے کمپیئر, فرشتوں سے کمپیئر کرتا. تو کہتا فرشتے نوری ہے, میں آگ ہوں اور نوری تھے جھک گئے, میں نہیں جھکا, مجھ میں بوڑا شعلے بازی ہے, تپش ہے, گرمی ہے. آگ میں گرمی بھی ہوتی ہے نا, نور میں ٹھنڈک ہوتی ہے, وہ ٹھنڈے ہیں اس لیے جھک گئے, میں تھوڑا گرم ہوں. شاید وہ دلیل مان لی جاتی. نہیں, بات تو یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آگ اور مٹی کا مسئلہ نہیں تھا, نبی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا سب سے بڑا مسئلہ تھا, نبی سے تقابل کرنا تھا. تو اللہ نے فرمایا اچھا ہمارے نبی سے زیادہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے. پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت 34 اور 35 پھر رب ارشاد فرماتا ہے قال فخرج منہا فإنک رجیم, چل باہر نکل جنت سے. میرے نبی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے. قال فخرج, چل نکل, منہا فإنک رجیم, چل نکل باہر اس لیے کہ تو دھتکارا ہوا ہے, مردود ہے. اور مردود بھی کیسا, وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. تو پتہ چلا کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ مردود ہوتا ہے, اور مردود بھی ایسا ہوتا ہے کہ قیامت تک اس پہ لعنتیں پڑتی ہے. تو لعنت, گستاخ نبی پہ لعنت بھیجنا یہ تو اللہ کی سنت ہے. گستاخ نبی کو مردود کہنا یہ اللہ کی سنت ہے, ہم نہیں کہہ رہے. اللہ نے کہا نا, کیا کہا, فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, بے شک تو کون ہے, رجیم ہے, مردود ہے, دھتکارا ہوا ہے. تو سنت الہیہ ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہے. اچھا اب ایک چیز, جب تک نبی کی گستاخی نہیں کیا تو کہاں تھا وہ, جنت میں تھا, اور جیسی آدم کی گستاخی کیا تو کہاں گیا, چل باہر نکل. تو جب آدم کا گستاخ جنت میں نہیں رہ سکتا تو آدم کے آقا مصطفیٰ کا گستاخ جنت میں کیسے جا سکتا ہے. بہت اچھی بات, آدم کا گستاخ جنت میں نہیں رہ سکتا, تو پتا چلا کہ جنت اس کی ہے ہی نہیں جو گستاخ نبی ہو. تو اب اعلیٰ حضرت جو شدت میں جملے کہہ رہے ہیں, یہ گالی نہیں کہہ رہے ہیں, آیت کی ترجمانی کر رہے, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. بے شک بے شک, جنت تو ان کی ہے جو نبی کے ہو جائے, ہے کہ نہیں. لیکن اللہ کا پھر ایک اور انصاف دیکھیے, کتنا منصف ہے پروردگار عالم. مردود کر کے نکال بھی دیا, بھگا بھی دیا, چل باہر نکل, دفع ہو جا. مگر ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر تو شکایت کرے, لوگ کہنے والے, تیرے ماننے والے کہے, تیرے چاہنے والے کہے 90 کروڑ سال عبادت کی تھی, ایک سجدہ نہیں کیا, وہی پکڑ لیا. یہاں یہ بھی جواب ہے نا, وہابی کہتے ہیں یار تم اتنی اچھائیاں نہیں دیکھتی, ایک ہی بات پکڑ لیتے. یار مولانا اشرف علی تھانوی نے اتنی ساری کتابیں لکھی, کچھ نہیں دیکھا, حفظ الایمان ہی پکڑ لیا.
ہمارے فلاں مولانا اتنے پرہیزگار، ایک بار زبان پھسل گئی اسی کو پکڑ لیا. ہم نے کہا یہ پکڑنا بھی تو سنت الہیہ ہے. کیا بات ہے، بہت اچھا. 90 کروڑ سال کی عبادت نہیں دیکھی گئی، ایک سجدہ نہ کرنا دیکھا گیا. کروڑوں سال کے سجدے نہیں دیکھے گئے، ایک نہ کرنا دیکھا گیا. مگر اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، موقع دیتا ہے.